من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ درود پر محمد آل محمد۔ حضرات سامعین، انجمن تنظیم حسین کی طرف سے یہ شب بیداری ہے، اور جیسے مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ امام بارگاہ اس انجمن کا فاؤنڈر میرا بھائی مرحوم عرفان حیدر عابدی صاحب سے آپ سب مل کر دعا مانگیں کہ اللہ مرحوم کو اور اس کی زوجہ کو محمد آل محمد کی جوہر رحمت میں پناہ گزین کرے۔ اسی شب بیداری کو نظر رکھتے ہوئے میں نے کہ قرآن حکیم کی چھوٹی سی آیت آپ کی سبب تلاوت کی ہے، سورۃ بقرہ کی۔ سب سے بڑی خوش قسمت یہ ہے کہ علماء میرے سامنے موجود ہیں، آپ سارے حضرات پڑھے لکھے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرتے رہو میں تمہارا ذکر کرتا رہوں گا، اور میرا شکریہ ادا کرتے رہو، کبھی انکار نہ کرنا، کفر نہ کرنا۔ اب ہم تو اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ بھی ہمارا ذکر کرتا ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہے، ساری رات ہم ہو ہو کرتے ہیں۔ اب آئیے قرآن حکیم کی روشنی میں دیکھیں کہ یہ ہو ہو کرنا ذکر ہے یا بدعت ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرتے رہو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب پھر اللہ نے پورے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ صبح اور شام میرا ذکر کرتے رہو، لیکن اسی سورۃ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، یہ کا حرف تشبیہ ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تم اللہ کا ذکر کرتے رہو اس طرح جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو۔ کم از کم کہ بیٹا اتنا تو پتا چلا کہ باپ دادا کا ذکر کرنا بدعت نہیں ہے۔ جب ارشاد خداوندی ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اللہ کا ذکر کرتے رہو اس طرح جس طرح تم باپ دادا کا ذکر کرتے ہو۔ لیکن اگر کسی کا باپ دادا کافر ہو، مشرک ہو، تو وہ کیا کرے؟ آئیے چڑھتا ہوں قرآن کی طرف۔ ارشاد خداوندی ہے سورۃ المجادلہ کی بالکل آخری آیت، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ میرے حبیب یہ ناممکن ہے کہ کوئی مجھ پر ایمان لے آیا ہو، تیری ذات پر ایمان رکھتا ہو، قیامت پر ایمان رکھتا ہو، اور پھر آپ کے اور میرے دشمن سے محبت کرے۔ یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ اس قوم کو پاؤ گے ہی نہیں، یعنی یہ امپاسیبل ہے کہ کوئی مومن ہو اور پھر مومن ہو کر اللہ کے اور اللہ کے دشمن سے محبت کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر انداز کرام آیت کے قبلہ تیور کو دیکھیں، لا تجد
قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم. وہ دشمن چاہے اس کا باپ کیوں نہ ہو، لیکن باپ سے رشتہ توڑ دے گا، ہم سے رشتہ نہیں توڑے گا. او ابناہم چاہے اس کے بیٹے ہوں، اور اخوانہم چاہے اس کے بھائی ہوں، اور عشیرتہم چاہے اس کے رشتہ دار ہوں. پتا چلا مومن کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت نہ کرے. یعنی یہ ناممکن ہے خدا کا لا تجد، آپ پاؤ گے ہی نہیں اس قوم کو جو مومن بھی ہو اور پھر محبت کرے اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمن سے. یعنی جو مومن ہوگا وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو دوست نہیں رکھے گا، چاہے وہ دشمن چاہے اس کا باپ ہو، بھائی ہو. اس سے بڑی تو رشتہ داری نہیں نا. پتا چلا اسلام میں رشتہ داری کا کوئی مقام نہیں. اسلام میں رشتہ داری کا کوئی مقام، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے رشتہ دار ہو. آیت ابھی تو آدھی میں نے نہیں پڑھی، لیکن سب سے پہلے میں مسلمان بھائیوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو اتنا پتا چلا کہ جو ہمارے والدین، جن کے والدین باپ دادا اللہ اس کے رسول کے دشمن ہوں، ان کا ذکر خیر کرنا بدعت ہے. لیکن اگر مومن ہیں تو ان کا ذکر کرنا عبادت ہے. یعنی مومن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، مومن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ ناممکن ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، چاہے اس کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو. میں تمام مسلمان بھائیوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. یہاں مسجدیں ہوں گی، ان سے ایک جملہ لکھوا کے لے کر آؤں کہ ہمارا رسول مومن ہے، ہمارا رسول مومن ہے، ہمارا رسول مومن ہے. میں نے رسول کی بات کی ہے، علی کی نہیں. میں نے رسول کی بات کی ہے کہ رسول کے لیے لکھوا کے لے کر آؤ کہ ہمارے رسول مومن ہے، ہمارا رسول مومن ہے، ہمارے رسول مومن تھے. حالانکہ ہم نے تھے اور تھا کو کبھی مانا ہی نہیں. ہم زندگی کے قائل ہیں. اب اگر آپ کہتے ہو کہ ہمارا رسول مومن ہے، اور لازمی جو رسول کو مومن نہ سمجھے وہ قرآن کی نظر میں مومن نہیں ہے. اب رسول نے ساری زندگی محبت کی ابو طالب سے، رسول نے ساری زندگی محبت کی ابو طالب سے، ساری زندگی مدد مانگی ابو طالب سے. تو اگر رسول مومن ہے اور جناب ابو طالب مومن نہیں تھا تو ساری زندگی محبت کیوں کی؟ جب مومن کے لیے واجب نہیں ہے تو وہ اللہ کا حبیب کیسے محبت کر سکتا ہے؟ اسی سے جو اللہ کے رسول کا دشمن ہو. مومن کرنا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ جناب ابو طالب سے بڑھ کر کوئی مومن تھا ہی نہیں. گھبرا تو نہیں گئے؟ اب آیت آگے بڑھی. اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسی قوم ہے، ایسا مومن ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت نہیں کرتا بلکہ نفرت کرتا ہے، تو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. ایسے مومن کے دل میں میں ایمان کو لکھ دیتا ہوں. دل میں ایمان کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. اور جبرائیل کے ذریعے میں اس کی مدد کرتا ہوں. یہ مسلمان بھائیوں کا ترجمہ ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. اور میں اللہ جبرائیل کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہوں. جبرائیل کے ذریعے. کیا یا اللہ تو خود مدد نہیں کر سکتا کیا؟ یا تو قرآن سے ہاتھ اٹھاؤ یا پھر مانو کہ اگر جبرائیل مدد کر سکتا ہے تو استاد جبرائیل جو کائنات کا مشکل کشا ہے. وہ کیوں نہیں مدد کر؟ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
ورضوا عنہ. کون وہ جو اللہ کے رسول کے دشمن سے دوستی نہ کرے؟ اس کے لیے جنت بھی ہے، اس کے لیے مدد بھی ہے. اور چوتھی بات کیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اب یہ بڑی بات ہے، خدا کرے میں آپ کے ذہن تک پہنچ سکوں. وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. بھائی کائنات میں ہم سارے اللہ سے راضی ہیں، ہم تو اللہ سے راضی ہیں، لیکن یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ بھی ہم پر راضی ہے یا نہیں؟ یہ میرا جملہ ہے. یعنی یہ ہے کہ ہمیں جو پتا ہے ہم تو سارے خدا پر راضی ہیں، خاص کر کے جو مسلمان ہیں، لیکن یہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ بھی ہم پر راضی ہے یا نہیں؟ کیونکہ رازپا عمل نہیں ہے، رازپا کیفیت کا نام ہے. رازپا کیفیت کا نام ہے، رونا کیفیت کا نام ہے، عمل کا نام نہیں ہے. غصہ کرنا عمل نہیں ہے، یہ کیفیت کا نام ہے. اور میرے مولا علی نے فرمایا کہ اللہ کیفیتوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ کیفیتوں سے پاک ہے. اللہ کیفیتوں کو پیدا کرتا ہے، خود کیفیتوں سے پاک ہے. رونا یہ کیفیت ہے، رازپا یہ کیفیت ہے، سونا یہ کیفیت ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ رونا یہ کیفیت ہے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے ایسے مظہر ہوں، اللہ کے ایسے مظہر ہوں جو اللہ آگے کرے کہ ان کو دیکھو کہ یہ کس پر راضی ہیں، کس پر ناراض ہیں. دیکھتے جاؤ رسول کس پر ناراض ہے. ارے اللہ نے کہہ دیا، بس اللہ تو اللہ ہی ہے، بس اس نے جب کہہ دیا ہمیں دیکھنا پڑے گا 14 کے چہرے کو کہ رسول کس پر راضی تھا، علی کس پر راضی تھا، بطول کس پر راضی تھی، حسن کسی پر راضی تھا، ارے حسین کسی پر راضی تھا. ارے اللہ کسی سے ناراض ہے تو پھر دیکھو محمد کس پر ناراض تھا، علی کس پر ناراض تھا، بطول کس پر ناراض تھی. پتا چلا جن پر یہ 14 راضی ان پر اللہ راضی، اور جن پر یہ 14 ناراض ان سے خدا ناراض. سمجھ میں آئی گئی بات میرے دوست؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب ابراہیم کا ذکر کرو، انہو کان صدیق نبی. اب ہماری عمر کم ہے یا اللہ تمہارے ذکر سے ہمیں فرصت نہیں ملتی تو ابراہیم کا ذکر کیوں کریں؟ یا پھر مانو کہ ابراہیم کا ذکر کرنا خدا کا ذکر ہے، وہ ابراہیم کا ذکر کرے گا، وہ ابراہیم کا درود پڑھے محمد علیہ وسلم. پتا چلا جو ابراہیم کا ذکر کرے وہ ابراہیم کا ذکر نہیں کرتا، وہ خدا کا ذکر کرتا ہے. ابراہیم کا ذکر، خدا کا ذکر. اب دیکھیں 3 الفاظ ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں جو صرف اور نحو کو زیادہ جانتے ہیں. 3 الفاظ ہیں قرآن میں، صدیق، صادق، صدیق. صدیق دوست، صادق جو واقع مطابق گواہی دے، اور صدیق اسے کہتے ہیں جس کا واقعہ خود گواہی دے. اب جناب بطول کو ہم صدیقہ مانتے ہیں، طاہرہ مانتے ہیں. یہی کہا تھا نا، بچوں نے کہا تھا کہ اماں کل عید ہے ہمیں کپڑے چاہیے، تو جناب سیدہ نے کہا میں نے دردی کو دیے، دردی کو دیے. اب جب ملک آئے گا، جبرائیل آئے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ میں سید الملائک ہوں، وہی جملہ کہے گا جو جناب سیدہ نے کہا تھا، کہنا خیاط الحسین، میں حسین کا دردی ہوں. اب آپ اندازہ قبلہ لگائیں، آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ مسلمان بھائیوں نے سیاستہ میں لکھا کہ جناب ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے. جو اللہ کا بنایا ہوا صدیق، گھبرائیں نہیں، جو اللہ کا بنایا ہوا صدیق، اس نے مسلمان لکھا سیاستہ جیسی بڑی کتاب میں کہ جناب ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے.
جناب سارا کے لیے کہا یہ میری بہن ہے. اور جب آئے اس کے بعد عیدگاہ چلو تو فقال انی سقیم، کہا کہ میں بیمار ہوں. اور جب بتوں کو توڑا تو کہا قال بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے، بڑے بت نے نہیں، ان کے بڑے نے کیا. حالانکہ اللہ کی نظر میں تمہیں سمجھ میں نہیں آیا. موسوم سے اگر تم قرآن لیتے تو کبھی غلطی نہ کرتے کہ ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے. ارے جناب بہن تو سچ بولا تھا. جناب سارا چچا زاد بہن تھی، خالہ زاد بہن تھی. کیا چچا زاد بہن نہیں ہوتی تو کیا ہوتی ہے؟ اس کے بعد جناب ابراہیم نے کہا تھا اس سے بڑی بیماری کون سی ہے کہ جناب ابراہیم کے سامنے بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، یہ دین کی پجاری تھی. ہم بھی کہتے بھائی آپ کے دل میں درد نہیں ہے، تو واقعی آپ کے دل میں درد ہے؟ نہیں، یہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں مذہب کا کوئی درد نہیں ہے. تو جناب ابراہیم سے بڑھ کر کون بیمار ہو سکتا تھا جس کے سامنے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا ہو رہی تھی. اور جو کہا تھا کہ ان کے بڑوں نے یہ کیا ہے تو جناب ابراہیم کا بڑا تھا. جناب ابراہیم تو 3 جھوٹ نہیں سچ بولے تھے. ارے جس کی واقعہ تصدیق کرے اس کو مسلمان کہتے ہیں کہ انہوں نے 3 جھوٹ بولے. تو پھر مجھے بھی ایک جملہ کہنے دو جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. ارے اگر اللہ کا بنایا ہوا صدیق، اگر اللہ کا بنایا ہوا صدیق 3 جھوٹ بول سکتا ہے تو جو تمہارا بنا ہوا صدیق ہوگا وہ کتنا جھوٹا ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ جب اللہ کا بنایا ہوا 3 جھوٹ بول سکتا ہے تو جو انسان کا بنایا ہوا صدیق ہوگا وہ کتنا جھوٹا ہوگا. پھر ارشاد ہوا انہو کان عبدن شکورا، میرے نوح کا ذکر کرو کیونکہ وہ میرا شکر گزار بندہ ہے. انہو کان عبدن شکورا، میرے نوح کا ذکر کرو. میں کہا کہ نوح کا ذکر خدا کا ذکر ہے. نوح کا ذکر خدا کا ذکر، اسی لیے اللہ نے کہا کہ میرے نوح کا ذکر کرو کیونکہ وہ میرا شکر گزار بندہ تھا. ارے افسوس کی بات ہے نوح جو اللہ کا شکر گزار بندہ تھا اس کا ذکر کرنا تو واجب ہے، اس کا ذکر کرنا تو عبادت ہے. اور جن کا اللہ شکریہ ادا کرے، بڑا میں نے جملات کر دیا میرے بھائی گھبرا لے جواب نعرہ حیدری. جن کا اللہ شکریہ ادا کرے، یعنی جو نوح اللہ کا شکریہ ادا کرے اس کا ذکر کرنا تو عبادت ہے. اور جن کا اللہ شکریہ ادا کرے خدا کا شکر ہے. تمام مسلمان بھائی کے مفسر نے اس کو لکھا کہ سورۃ دہر نازل ہوئی تھی کس کے شان میں؟ جناب علی کے شان میں، جناب سیدہ کے شان میں، حسنین کے شان میں، جناب فضا کے شان میں. اور جب انہوں نے مسکین کو، یتیم کو، سیر کو کھلایا تو آوازی وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، میں نے جزا کے عوض تمہیں جنت دے دی. جزا میں نے تم پر احسان نہیں کیا، میں نے تم پر احسان نہیں کیا، یہ تمہارے عمل کی جزا ہے. جنت تمہاری، کوثر تمہارا، حوض کوثر تمہارا، آب سلسبیل تمہاری، یہ کائنات تمہاری. اور ایک دم ازاد کلام کو پتہ کر فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہارے لیے کم جزا ہے. تمہارا کام بڑا ہے، جزا کم ہے. بابا دیہات جمانوں تک نہیں بجانے تھے. نعرہ حیدری. اگر دیہات کے لوگ ہوتے تو میں کہتا کہ یہ دیہاتی لوگ ہیں. بھئی آپ تو پڑھے لکھے ہیں، کیا میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یہ میں نے بڑی بات کے سے بڑھ کر تو کوئی بات میں کر ہی نہیں سکتا کہ ایک ہے نوح جو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور ایک ہے آل محمد جس کا اللہ شکریہ ادا کرتا ہے. کتنا بڑا فرق ہے. نوح کرتا ہے اللہ کا شکریہ اور اللہ کرتا ہے آل محمد کا شکریہ. تو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ نے فرمایا جزاہم بما صبروا جنت وحریرا، میں نے تمہیں دے دیا جنت تمہاری، کوثر تمہارا، آب سلسبیل تمہاری، کائنات تمہاری. لیکن ان ھذا کان لکم جزاء، یہ جزاء کے اوپر تنوین ہے.
جو قلیل کا کام دیتی ہے، جو قلت کا کام دیتی ہے کہ یہ تمہاری جو جزا ہے یہ کم ہے، تمہارا کام بڑا، تمہارا کام بڑا، لیکن تمہارا جزا جو ہے کم ہے، یہ خدا کا رہا ہے۔ میرے بھائی آپ سمجھ رہے ہیں میری گفتگو؟ اللہ نے ان ھذا کان لکم جزاء، یہ جو میں تمہیں جزا دے رہا ہوں یہ کم ہے، تمہارا کام بڑا، اجورا کم۔ تو یا اللہ تو کہہ رہا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اسی لیے میں تمہاری صحیح کا ایک ہوتا ہے ذاکر، میں ذاکر ہوں، جن کا ذکر کر رہا ہوں وہ مذکور ہے، ایک ہے شاکر، شکر کرنے والا، جس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے مشکور۔ اہل بیت مشکور ہیں، شاکر نہیں۔ بڑا جملہ میں نے کر دیا میرے بھائی، نعرہ حیدری۔ ارے جن کا اللہ شکریہ ادا کرے، اگر تو نے ان کو نہیں مانا تو کیا ہو گیا؟ جن کا اللہ شکریہ ادا کرے، اگر تو نے نہیں مانا تو کیا؟ پھر ارشاد ہوا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کا ذکر کرو، مریم کا ذکر کرو۔ پتا چلا مریم کا ذکر کرنا خدا کا ذکر ہے، مریم کا ذکر خدا کا۔ کون مریم؟ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ مریم ہے بتول، مریم ہے طاہرہ، مریم ہے صدیقہ۔ ارے مریم جو طاہرہ ہے، جو بتول ہے، جو صدیقہ ہے، اگر اس کا ذکر خدا کا ذکر ہے تو مجھے ایمان سے بتاؤ کہ کہاں مریم اور کہاں محمد کی بیٹی؟ شاید آپ گھبرا گئے ہیں، یعنی کہاں محمد کی بیٹی، کہاں بتول، کہاں زہرا اور کہاں مریم؟ اگر مریم کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر ہے تو پھر بتول کا ذکر کرنا وہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، وہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ یاد کرنا، اگر مریم کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر ہے تو پھر جناب سیدہ کا ذکر کرنا عین عبادت ہے، لیکن سب سے بڑی عبادت ہے جناب زہرا کا ذکر کرنا، کیونکہ جناب مریم دائی ہے جناب زہرا کی۔ کہاں دائی کہاں سردار؟ تو اگر دائی کا ذکر عبادت ہے تو جناب سیدہ کا ذکر کرنا کتنی عبادت ہوگی؟ کیا مقام ہے جناب سیدہ کا؟ یہ کبھی میں نے جملہ کہتا، لیکن علماء دیکھیں ایک عجیب حدیث ملتی ہے مسلمانوں کے کتب میں۔ حضور اکرم نے فرمایا انما مثل علی، انما مثل علی فیکم کا مثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ صرف اور صرف علی تم میں ایسا ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد۔ مسلمان مجھے سمجھائیں، میرے بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ انما مثل علی فیکم کا مثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ علی تم میں ایسا ہے جیسا قرآن میں قل هو اللہ احد۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول کہنا کیا چاہتا ہے، رسول کہنا کیا چاہتا ہے؟ انما مثل علی فیکم کا مثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ صرف علی تم میں ایسا ہے جیسا قل هو اللہ احد قرآن میں۔ پتا چلا اگر مسلمانوں کی حدیث کو میں نے تو تسلیم کیا، لیکن مسلمان تسلیم کریں۔ پھر مسلمانوں کے کتابوں میں ہے کہ جس نے 3 مرتبہ سورۃ قل هو اللہ کو پڑھا اس نے پورے قرآن کو ختم کیا۔ تو ہمارے لیے تو آسانی ہو گئی کہ ہم نے 3 مرتبہ یا علی کیا اور قرآن ختم ہو گیا۔ نعرہ حیدری۔ پھر تو کہا ہمارے لیے تو آسانی ہو گئی کہ ہم نے 3 مرتبہ علی کہا اور قرآن ختم ہو گیا۔ اور پھر میں نے ڈھونڈا کہ آخرکار مقصد کیا ہے کہ یا علی آپ کا اس امت میں ایسا مثل ہے جیسے قل هو اللہ احد فی القرآن۔ اب قل هو اللہ کی جو آخری آیت ہے وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کو نہ کسی نے جنا ہے نہ اللہ نے کسی کو جنا، کیونکہ اس کا کوئی کف نہیں. شادی تو تب کرتا جب کف ہو، شادی ہوتی ہے کف پر. یہ میرا بڑا جملہ ہے دوستو، شادی ہوتی ہے کف پر. میرے بھائی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ شادی ہوتی ہے کف پر. اللہ کے نہ بچے ہیں نہ اللہ کا ماں باپ ہے نہ اللہ کی بیوی ہے، اسی لیے کہ اللہ کا کف ہی نہیں. جب کف ہی نہیں تو شادی کیسے کرتا؟ لیکن حضور اکرم، کیونکہ ہم نے قرآن بھی سنا ہے رسول کی زبان سے، حدیث بھی سنی ہے رسول کی زبان سے. ہم نے جبرائیل کو نہیں دیکھا تھا. یہ تو رسول کا بڑا احسان تھا ہم پر کہ اس نے بتایا کہ یہ میرا کلام ہے، یہ خدا کا. یہ تو ہم پر رسول کا بڑا احسان ہے کہ جس زبان سے ہم نے قرآن سنا تھا اسی زبان سے ہم نے حدیث سنی اور اسی رسول نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے. اسی رسول نے کہہ دیا لولا علی لما کانت لفاطمۃ کفن آدم فمن دونہ. لولا علی لما کانت لفاطمۃ کفن آدم ومن دونہ. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا، چاہے وہ آدم نبی ہوتا یا کوئی دوسرا نبی. ایک بات آپ سنیں میرے بھائی، نہیں میرے بچے، نہیں میرے آپ بچے نہیں ہیں، بچے نہیں، آپ سر نہیں ہلا. لولا علی لما کانت لفاطمۃ کفن آدم ومن دونہ. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ تھا. ہم نے قرآن بھی رسول کی زبان سے سنا تھا کہ خدا وہ ہے جس کا کوئی کف نہیں. بات کریں میرے بھائی، نعرہ حیدری. ہم نے قرآن بھی رسول سے سنا تھا. یہ سورت اخلاص رسول سے سنی تھی کہ اللہ وہ ہے جس کا کف نہیں. اب بتا دیا کہ میری بیٹی وہ ہے جس کا کف نہیں. ارے ہم نے جب رسول پر ایمان لایا، رسول نے کہہ دیا کہ اللہ کو کوئی کف نہیں. اب نام بتا دیا کہ میری بیٹی فاطمہ کو کوئی کف نہیں. اگر علی نہ ہوتے، علی اللہ نہیں، اس آیت کا تو نے مقصد نہیں سمجھا، اس حدیث کا تو نے مقصد نہیں سمجھا. علی اللہ کی وحدانیت کا دلیل ہے. علی اللہ کی وحدانیت کا دلیل ہے، کیونکہ اگر علی نہ ہوتے تو آدھی دنیا خدا مانتی بطول کو. اسی لیے علی درمیان میں آئے. علی نے شادی کر کے اللہ کی توحید بچائی، رسول کی عزت بچائی، فاطمہ کی طہارت بچائی. سمجھ میں آ گئی بات ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ پھر ارشاد ہوا عجیب آیت ارشاد ہوا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. میرے موسیٰ کا ذکر کرو. بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اتفاق کی بات ہے کہ وہ عبدالحکیم جو کبھی 2 منٹ سے نہیں پڑھتا، آج یہ تیسری پڑھ رہا ہوں، آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں. بھائی پہلے لقمان ایسا تو نہیں ہوتا تھا. میں نے لقمان بہت بڑھ سے پڑھی ہے، مجھے ایسا لقمان خاموش نظر نہیں آیا. یا تو لوکل آدمی نہیں ہے، سارے دیہاتی ہیں، یا جان بوجھ کر آپ مجھ سے بات نہیں کرتے. تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان تمہارا ہے. دیکھو میں کہنا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا رَسُولًا نَبِيًّا. میرے موسیٰ کا ذکر کرو کیونکہ وہ میرا چنا ہوا بندہ ہے، وہ نبی ہے، وہ رسول ہے. پتا چلا موسیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے. پتا چلا موسیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے. اگر آیتیں یہاں تک رک جاتی
تو پھر کسی کو اعتراض کا موقع ملتا. آیتیں آگے چلی. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ ہارون نبیّا, اور ہم نے اپنی رحمت سے موسیٰ کو ہارون جیسا بھائی عطا کیا جو نبی ہے. پھر سنے پہلے تو اللہ نے جناب موسیٰ کا ذکر کرو کیونکہ میرا چنا ہوا بندہ, میرا نبی, میرا رسول. اور پھر اللہ نے عجیب انداز سے کہا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ ہارون نبیّا, اور ہم نے اپنی رحمت سے اس کو ہارون جیسا بھائی عطا کیا. ہم نے عطا کیا کس کو؟ موسیٰ کو. اپنی رحمت سے عطا کیا جو نبی ہے. یعنی اللہ نے ویسے تو ایک نبی کے لیے کہا کہ اس کا ذکر کرو, اس کا کرو, اس کا کرو, لیکن جب جناب موسیٰ پر پہنچے تو موسیٰ کا جہاں ذکر کرو وہاں ہارون کا ذکر بھی کرو, اکیلے موسیٰ کا نہ کرو. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی شاید. نعرہ حیدریہ, توجہ چاہیے. جہاں موسیٰ کا ذکر ہو وہاں ہارون کا ذکر بھی ہو, جہاں موسیٰ کا ذکر وہاں ہارون کا ذکر. مسلمانوں تمہیں قسم ہے پروردگار کی, کوئی ایسی کتاب ہے جس میں رسول کی یہ حدیث نہ ہو یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے. یعنی جب موسیٰ کا ذکر کرو تو ہارون کا بھی کرو, اور جب محمد کا ذکر کرو تو علی کا ذکر بھی کرو. جہاں موسیٰ کا ذکر ہو وہاں ہارون کا بھی ہو, تو جہاں محمد کا ذکر ہو وہاں علی کا بھی ہو. پتا چلا موسیٰ کے ساتھ اگر ہارون کا ذکر نہ کرو تو موسیٰ کا ذکر ادھورا رہ جائے گا. اس طرح اگر کسی نے محمد کے ساتھ علی کا ذکر نہ کیا تو یہ محمد کا تمہارا نقصان ہے, کیونکہ تم نے رسول کا ذکر آدھا کیا, آدھا نہیں کیا. رسول کا ذکر علی کے ذکر کے سوا نامکمل ہے, نامکمل ہے. بھئی تاریخیں شاہد ہیں, عید کا دن ہے, تاریخیں شاہد ہیں, عید کا دن ہے. تمام مسلمانوں کے بچوں کے پاس سواریاں ہیں, اونٹ ہیں. تو حسنین کے کہا نانا ہمیں اونٹ نہیں ہے, ہمیں اونٹ نہیں ہے, ہمیں سواری نہیں ہے. کہا میں جو ہوں. کسی اور جگہ قبلہ ہوتا میں بات یہ نہ کہتا, میں جو ہوں. ارے کسی صحابی سے مانگتے, ارے مانگ بھی تو اونٹ رہے تھے. کہا صحابی کے پاس اونٹ نہیں تھے جو اتنے بڑے بڑے غنی تھے, ان کے پاس اونٹ نہیں ہوگے. تو رسول نے کہا میں جو ہوں, نواسوں کو کاندھوں پر بٹھایا. کہا نانا اوروں کے جو سواریاں ہیں ان کی مہاریں ہیں, ہمارے ان کی مہار نہیں ہے. آدھا زلف حسن کو, آدھے زلف حسین کو دیے. نانا اوروں کے اونٹ بات کرتے ہیں, اوروں کے اونٹ آواز نکالتے ہیں. مجھے قسم ہے خدا کی کہ رسول نے جیسے اونٹ آواز نکالتا ہے, رسول نے ایسی آواز نکالی. نانا اوروں کے اونٹ چلتے ہیں. میں نے کیا میں اور کیوں کیا؟ آپ شب بیداری بنا رہے ہیں, اس لیے مجھے حق ہے آپ سے سوال پوچھنا, مجھے حق ہے سوال پوچھنا کہ آپ رسم تو پوری نہیں کر رہے, آپ رسم تو پوری نہیں کر رہے. کہا نانا اوروں کے اونٹ چلتے ہیں. مجھے قسم ہے ممبر کی کہ رسول ایسے چلنے لگا جیسے اونٹ چلتا ہے. پتا چلا آج رسول نے شبیہ بن کر دکھائی. پتا چلا شبیہ بنانا یہ بدعت نہیں ہے, سنت رسول ہے. نعرہ حیدری.
پتا چلا کہ شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے. نعرہ حیدری. شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے, یہ سنت رسول ہے. اب عجیب بات ہے کہ ایک صحابی نے کہا, ایک صحابی نے حسنین کو دیکھا اور دیکھ کر کہا, نعم المرکب, آپ کی سواری کتنی اچھی ہے, آپ کی سواری کتنی اچھی ہے. میں موضوع سے ہٹ کر بات نہیں کرتا, مجھے وہ خطیب میں میں اس کو نہیں مانتا جو موضوع سے ہٹ کر بات کرتا. رسول نے کہا, کیا کہا یا رسول اللہ, میں نے سچ نہیں کہا, میں نے تو کہا سواری آپ کی اتنی اچھی ہے. رسول نے کہا, نعم الراکب, کیا تمہیں سوار نظر نہیں آئے؟ مجھے کوئی فلسفہ سمجھائے, اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ارے اس نے جھوٹ تو نہیں کہا تھا, نعم المرکب, آپ کی سواری کتنی اچھی ہے. تو رسول نے ڈانٹ کر کہا, نعم الراکب, تمہیں سوار نظر نہیں آیا؟ ارے رسول کا بتلانا مقصود تھا کہ میرے تنہا کا ذکر مت کرو, جب میرا ذکر کرو تو میرے نوازوں کا بھی ذکر کرو. نعرہ حیدری. آواز بلند نعرہ سلوان. جلدی میں اپنی تقریر کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. پھر ارشاد ہوا سورۃ صاد میں, عجیب آیت ہے کہ بلا سورۃ صاد میں ارشاد ہوا, وَاذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذَا وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. ذکر کرو اسماعیل کا, ذکر کرو یسع کا, ذکر کرو ذوالکفل کا, اور یہ میرے چنے ہوئے بندے, میرے پسندیدہ بندے. شب بیداری منانے والے, میں آپ سے سوال کے پوچھوں کہ شب بیداری منانے کا مقصد کیا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ نہیں, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ, وَاذْكُرْ اسماعیل کا ذکر کرو, وَالْيَسَع کا ذکر کرو, وَذَوَالْکِفْلِ اور ذوالکفل کا ذکر کرو. ہمارے اور مسلمان بھائی کو دونوں نے مل کر تفسیر کیا. ہمارے بھائیوں نے لکھا یہ ذوالکفل جو تھا یہ نبی نہیں ہے, یہ رسول نہیں ہے. ذوالکفل کی معنی کفالت کرنے والا. جب بنی اسرائیل کے انبیاءوں کو قوم قتل کر رہی تھی تو یہ وہ تھا جو ایک نبی کو پناہ دی, اس نے ایک نبی کو گھر میں چھپایا, ایک نبی کی کفالت کی. یہ ہے نا تمہاری سماعت, یہ ہے نا تمہاری سماعت, یہ ہے نا تمہاری سماعت. ارے جو بنی اسرائیل کے نبی کی کفالت کرے اس کا ذکر کرنا تو اللہ کی عبادت ہے, تو جو رسول کو بنا ابو طالب دے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. آ گئی بات سمجھ میں؟ پتا چلا ابو طالب کا ذکر کرنا عین عبادت ہے, وہ خدا کی عبادت ہے. کیونکہ جو ہمارے شیعہ مفسرین نے لکھا ہے بشر مبشر, مسلمان بھائی نے لکھا ہے یہ کون تھا, حزقیل. لیکن مقصد دونوں نے ایک بتایا ہے کہ اس کا کام تھا نبیوں کو پناہ دینا, نبیوں کی کفالت کرنا. مومن تھا, نبیوں کو پناہ دیتا تھا. ارے جو نبیوں کو پناہ دے اس کا ذکر تو واجب ہے, اس کا ذکر تو خدا کی عبادت ہے. ارے پہلے ذکر کی مجھے عبادت دکھا قرآن میں, نماز دکھا کے نماز پڑھتے تھے, میں مذہب چھوڑ دوں؟ کسی مفسر نے لکھا کہ یہ بڑا نمازی تھا, نہیں, کام یہ تھا نبی کی کفالت کرنا, نبی کو پناہ دینا. ارے افسوس کی بات ہے جو بنی اسرائیل کے نبی کو پناہ دے اس کا ذکر تو خدا کا ذکر ہے, جو سید الانبیاء کو پناہ دے. نعرہ حیدری. توجہ جہاں میری آواز آ رہی ہے, جلدی میں آپ کے قریب آ رہا ہوں. دیکھیں جب رسول نے غدیر میں کہا, جب رسول نے غدیر میں فرمایا اور اللہ نے آیت نازل کی, ہم ان کا تذکرہ یہ شب بیداری کیوں مناتے ہیں؟ میں اسی فلسفے پر آ گیا. قریب نزدیک آپ سے بات کر رہا ہوں میرے بھائی. آپ کا چہرہ اتر گیا, نہیں چہرہ نہیں اترا آپ کا, دربڑے محمد عالم اتر. اللہ نے
کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. میرے حبیب ضرور ضرور پہنچا، ضرور ضرور پہنچا جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اگر آپ نے نہیں پہنچایا، آپ نے یہ کام نہیں کیا، تو آپ نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں، میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. اس میں سارے ہیں. کہاں غدیر 10 ہجری میں آیت نازل ہوئی. یہ رسول کا آخری حج ہے اور اللہ کا رب نے حبیب کو کہ اگر تو نے یہ کام نہ کیا، پہلے کہا پہنچاؤ، پھر کہا کس کو کر کے دکھاؤ، یعنی زبان سے بتاؤ، ہاتھ سے دکھاؤ. اور اگر تو نے نہیں کیا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. یعنی دوسرے الفاظوں میں ایسے کہوں کہ جیسے تم نے نماز پہنچائی نہیں، جیسے تم نے حج بتایا ہی نہیں، جیسے تم نے روزے بتائے نہیں، اگر یہ کام نہیں کیا، یہ کام تم نے یہ کام نہیں کیا، یہ کام کون سا کام تھا؟ مجھے سب ایک آیت پر تقریر کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. اس تمام مسلمان بھائیوں نے لکھا، سیاستہ میں بھی، تفسیر در منصور میں بھی چھوٹا خطبہ دیا. کہا حضور اکرم نے پالانوں کا منبر بنا کر علی کو بلند کیا اور بازو پکڑ کر کہا من کنت مولا ہو فاز علی مولا. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. یہ ایک الگ مضمون ہے، ایک الگ موضوع ہے. لیکن یہ بتا کہ جیسے ہی رسول نے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، تو اللہ نے آیت نازل کی. دو صدی ہجری میں تاریخ چھپی ہے، متوکل کے زمانے میں تاریخ یعقوبی، کہ ایک دم اللہ نے آتا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا. تمہارے لیے آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا. دین تمہارا، نعمت میری. آپ نے غور نہیں فرمایا کہ بلا حیدری، آپ نے غور نہیں فرمایا میرے دوستوں کہ اللہ کہہ رہا ہے. کہہ یہ رہا ہے کہ الیوم، یاد کب نازل ہوئی؟ میں نے کہا خدا کا شکر ہے کہ مسلمان بھائیوں نے، مفسرین نے مانا. مولا کی معنی میں تردد ہوا، لیکن آیت میں نہیں ہے کہ آیت نازل ہوئی جب رسول نے مولایت کا اعلان کیا. تو الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا. نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں بعنوان دین تمہارے اسلام سے راضی ہوا. بعنوان دین. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہے، بڑا مشکل. ہر ایک چہرے پر میرے در ہے، ہر ایک چہرے پر در ہے کہ کہاں تک آپ بڑے اچھے سامنے. آئیے چلتا ہوں پھر قرآن سے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج میں بعنوان دین تمہارے اسلام سے راضی ہوا. پتا چلا اللہ اسی دین سے راضی نہیں جس دین میں علی نہ ہو. نعرہ حیدری. اللہ اسی دین سے راضی نہیں جس دین میں علی نہ ہو. اور کہا دین ہے تمہارا، نعمت ہے میری. پتا چلا علی اللہ کے نعمت کا نام ہے، علی اللہ کی نعمت کا نام ہے. علی کا دوسرا نام نعمت الہی ہے. میرا دھنی بخش صاحب، اگر ابھی جو میں آج پڑھا کسی اور صورت میں ہوتی تو مسلمانوں کو اعتراض ہوتا. اس آیت کو ختم کر کے تھوڑا سا آگے چل کر ذکر کیا اسی صورت مائدہ میں 7 اور 8 نمبر آئے اسی صورت میں کہا کہ اللہ سے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم.
تم اللہ کی نعمت کا ذکر کرو جو میں نے تم پر نازل کی ہے. تم اللہ کی نعمت کا ذکر کرو, اللہ کا نہیں. پہلے کہا تھا فذکرونی اذکرکم, میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں. یہاں کا اللہ کی نعمت کا ذکر کرو. علیکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہاں کیا کہا؟ وذکر اللہ, وذکر اللہ, وذکروا نعمت اللہ, اللہ کی نعمت کا ذکر کرو. علیکم جو میں نے تم کو عطا کی ہے. ومیثاقہ الذی واثقکم بہ, اور اس میثاق کو یاد رکھنا جو رسول نے تم سے پکا لیا ہے. میرے بھائی خدا کرے نعرہ حیدری. عقیل صاحب ماں سمجھا دے دے جڑا حیدری ہنر سا لقمان والا سا کو مسئلہ ہو جاؤ. پر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. سمجھا تو ہنر سا کو مسئلہ ہو. ॾिसो मां तव्हां वटि मजिलिस पढ़ंदो आहे माण्हू कीअं ॻाल्हाईंदा आहिनि. हिते सभु 4-5 माण्हू खे सवाल सारा वीचारा जीअं न का मुसीबत दियल हुजे. मूंखे हैरत होती है, यानी पंहिंजे इमाम जी तारीफ़ ॿुधी ऐं जेको मुंहुं ख़राब करे मां उन खे छा सम्झो. अगर कहो तो फिर हदीस पढ़ूं, उसको मैं क्या कहूं. دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا, وَاذْكُرُوا نعمت اللہ ہے, اللہ کی نعمت کا ذکر کرو. علیکم وَمِیثَاقَهُ الَّذِی وَاثَقَکُم بِہ, اور اس وعدے کو پکا کرو جو رسول نے تم سے لیا ہے. اسی وعدے پر قائم رہنا. دیکھو آج میں نے پوری نہیں پڑھی, اس وعدے پر قائم رہنا جو رسول نے تم سے لیا ہے. اذ قلتم سمعنا وَاطَعْنَا, تم ہی تھے نا, تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا بھی, ہم نے مانا بھی. ایسے بڑھ کر قبلہ کون سی آیت ہو, اس سے بڑھ کر کون سی آیت ہو, اس سے بڑھ کر کون سی آیت ہو. اذ قلتم سمعنا وَاطَعْنَا, اور تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا بھی, ہم نے مانا بھی. وَاتَّقُوا اللَّهَ, ابھی اللہ سے ڈرو. ان اللہ علیم بذات الصدور, میں تمہارے دلوں سے واقف ہوں کہ کس کے دل میں علی ہے, کس کے دل میں علی نہیں ہے. نعرہ حیدری. اب آئیے پتا چلا علی علی کرنا اللہ کا ذکر کرنا ہے. ان 14 کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. اور نعمت سے مراد ہے کھانے پینے کی چیزیں, اور نعمت سے مراد ہے کھانے پینے کی چیزیں کہ اللہ کی نعمت کا تذکر. علیکم علیکم, اور علیکم نہ ہوتا تو پھر بھی اعتراض کا مقام ہے. علیکم جو میں نے تم کو عطا کی ہے, تو پھر کہتے یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں, تو پھر آپ ایسا کریں, رات کا ذکر کریں, یا کیلا یا کیلا یا حلوہ یا حلوہ, ایسا ذکر کریں. ارے سب سے پہلے تمہاری بیوی تمہیں گھر سے بھگائے گی کہ تمہارا دماغ خراب ہوا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی میرے بھائی, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ارے تمہاری بیوی تم سے گھر سے نکالے گی. اللہ کا ذکر یہ نہیں ہے, نعمت کا ذکر یہ نہیں ہے کہ کہو یا کیلا یا سیب. اللہ کی نعمت کا ذکر یہ نہیں ہے. ارے جب تم خود سمجھتے ہو کہ اگر ہم نے یا کیلا کہا یا آم کہا تو ہماری بیوی ہم سے ناراض ہو جائے گی, تو کوئی تو نعمت ہے, تو پھر اس کا سیدھا ذکر کرو. یا علیو یا علیو یا علیو, نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان نعرہ حیدری. آئی بات سمجھ میں؟ پتا چلا کہ ہماری یہ جو شب بیداری ہے یہ ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کریں, آپس میں لڑے نہیں. جس طرح میں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ ذکر کرو اللہ کا, فذکر اللہ کا ذکرکم آباکم,
اس طرح ذکر کرو، اللہ کا اس طرح ذکر کرو۔ 4 الفاظ ہوتے ہیں صرف ان میں، مشبہ، مشبہ بھی، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ۔ تو وجہ تشبیہ کیا ہے؟ تو وجہ تشبیہ کیا ہے؟ اس طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا۔ تو کیسے کرے یا اللہ؟ تو بے مثال، تو لا مقام۔ یا پتا چلا کلی کسی دوسرے باپ دادا کے تو نہیں کرنا، جس کے لئے رسول نے فرمایا انا و علی ابوا حاضل، میں رسول اور میرا علی یہ امت کے باپ ہیں۔ میں رسول اور میرا علی ہم دونوں امت کے باپ ہیں۔ ارے ایمان سے بتاؤ، اگر میں کسی کے باپ کا ذکر کروں اور وہ چہرہ خراب کرے تو میں کیا سمجھوں؟ بس یہ بات رات جا کے سوچنا، رات جا کے سوچنا۔ ارے جو بنا رہا ہے دری، میں کسی کے باپ کا ذکر کروں اور چہرہ خراب کرے، اب اگر کوئی علی کا ذکر سن کر چہرہ خراب کرے تو میں کیا تاثر لے کے جاؤں؟ اس بیچارے کا چہرہ اچھا بھلا تھا، یہ علی کے نام سننے سے خراب ہی کیوں ہو گیا؟ پتا چلا واقعی اگر بیٹا ہوتا، واقعی اگر حلالی بیٹا ہوتا تو باپ کا ذکر سنتا بھی، برداشت بھی کرتا۔ نعرہ حیدری! ہاں میرے دوستو معاف کرنا، ارے ہمیں محنت کیا کہ ہمیں احساس نہیں رہا، ہمیں احساس نہیں رہا مجاز کا، حسین کے تذکرے کا احساس نہیں رہا، احساس ہمارا نقصان نہیں ہے۔ مجلس کا دور ہے، جو جہاں میں قابو دیکھیں گے، مجلس ہوئی، منتیں کروں بھائی آنا مجلس میں، بھائی آنا مجلس میں۔ افسوس کی بات ہے، انشاءاللہ خاص کر کے میں سننے والوں کے ساتھ ہوں گا میدان حشر میں، اور وہاں میں خدا کے سامنے گواہی دوں گا کہ یا اللہ میں گیا تھا خیر پور، میں نے عالم کا تذکرہ کیا تھا، اور اس کا کس کا چہرہ کھل رہا تھا اور کس کا چہرہ بگڑ رہا تھا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارا نقصان نہیں ہوا، اسلام پر، دین پر نقصان ہوا ہے جناب ابو طالب کا۔ میرے دوستو سلام ہو ابو طالب کے بیٹیوں پر، سلام ہو ابو طالب کی پوتیوں پر، جن کے چہرے پر چادر نہیں ہے، ارے جن کے بالوں پر چادر نہیں ہے۔ سلام ہو ان بازوں پر جن بازوں میں رسیاں باندھی گئی تھی، سلام ہو ان پاؤں پر جو 9 گھنٹے دربار میں کھڑے رہے، اور سلام ہو سکینہ کے نازک رخساروں پر جن رخساروں پر شمر نے تماچے مارے تھے۔ ہاں زادار حسین معاف کرنا، مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، یہ صحیح روایت ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ 2.25 سال رہے تھے نا قید خانے میں، ہم جاتے ہیں ذریعے معاش کے لیے باہر، لیکن 15 برس کے بعد بھی آئے۔ جیسے ہی ہم ایئرپورٹ اترتے ہیں، ماں کہتی ہے میرا بیٹا آ گیا، بہن کہتی ہے میرا بھائی آ گیا، بیٹی کہتی ہے میرا بابا آ گیا۔ لیکن یہ ایسے غریب ہو کر آئے تھے کہ سب سے پہلے میں نے کہا بی بی زینب پورے اسی سفر میں حیدر ہے، یا حیدر ہے یا عباس ہے یا حسین ہے، پورے سفر میں 3 مرتبہ بی بی زینب نے رویا ہے، 1 مرتبہ کربلا میں، 1 مرتبہ شام میں، 1 مرتبہ مدینے میں۔ مدینے میں کب روئی بی بی زینب؟ جب خبر پڑ گئی کہ کربلا کے واپس آ گئے ہیں، کربلا کے شہید شہداء آ گئے ہیں، ہاں جناب زینب آ گئی ہے، تو جناب محمد حنفیہ چلے۔ جیسے ہی چلے بی بی زینب آگے کھڑی تھی، جناب زینب کو نہیں پہچانا، جیسے ہی نظر پڑی بی بی زینب کی کہ بھیا نے سلام نہیں کیا، تو جناب زینب نے رو کر چہرہ کیا نجف کی طرف اور کہا بابا علی میں اتنی غریب ہو گئی ہوں کہ آج بھیا بھی مجھے سلام نہیں کرتا، آج مجھے بھیا بھی سلام نہیں کرتا۔ یہ ایسے اجڑ کر آئے تھے، یہ ایسے اجڑ کر آئے تھے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میدان حشر کے لیے روایت ہے کہ میدان حشر میں آواز آئے گی، اے اہل محشرو آنکھیں بند کرو، رسول کی بیٹی آ رہی ہے۔
کسی نے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا تھا مولا جب یہ آواز آئے گی کہ اہل محشر آنکھیں بند کرو رسول کی بیٹی آ رہی ہے تو آپ بھی آنکھیں بند کریں گے؟ کہا میں تو کیا میرا نانا بھی آنکھیں بند کرے گا، میری نانی خدیجہ بھی آنکھیں بند کرے گی۔ تو کہا ان کی تو بیٹی ہے۔ کہا ہماری دادی کی حالت ہی ایسی ہوگی کہ دائیں ہاتھ میں علی کی کٹی ہوئی دستار ہوگی، دائیں کاندھے پر حسن کا کرتا ہوگا، بائیں کاندھے پر حسین کا کرتا ہوگا، اور چھوٹی سی انگلی میں سکینہ ہوگی، چھوٹی سی انگلی میں سکینہ ہوگی، اور جس کے کانوں سے تازہ خون بہتا ہوگا۔ آواز آئے گی بطول کچھ کہنا ہے؟ رو کر کہی پروردگار کہنا تو بہت ہے لیکن آج اسی بھرے مجمع میں شمر موجود ہوگا، اس سے پوچھ کر مجھے بتا دے کہ میری سکینہ نے کون سا قصور کیا تھا، میری سکینہ نے کون سا قصور کیا تھا جس کو شمر نے تماچے مارے تھے۔ ہاں آزاداران حسین، میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ جو ہم حلقہ باندھ کر ماتم کرتے ہیں ایسے حلقہ لگ جائے گا۔ 7 قسم کے ایسے مومن ہیں جن پر قیامت میں حساب کتاب نہیں۔ سب سے پہلے جو حلقہ باندھ کر ماتم کرتے ہیں، حلقہ باندھ کر ماتم کرتے ہیں، جب بھی زہرا کی آواز آئے گی فریاد آئے گی تو سارے کربلا میں جتنے سارے مومنین جب زہرا آئے گی نا تو سارے مومنین جو ہے وہ حلقہ باندھ کر ماتم کریں گے، اور آواز آئے گی بطول کوئی شاہد ہے؟ ہاں یا اللہ میری بیٹی زینب شاہد ہے، بھائی ذبح ہو رہا تھا میری بیٹی دیکھ رہی تھی، یا اللہ میری بیٹی شاہد ہے۔ آواز آئے گی حورے جاؤ زینب کو آرام سے لے کر آؤ، زینب کو آرام سے لے کر آؤ۔ حوریں جائیں گی، جناب زینب کو کہیں گی چلو تمہیں اللہ نے بلایا ہے، جناب زینب کہے گی یا اللہ میں آنے کے لیے تیار ہوں لیکن مومن پہلے میرا قید سن کر روتے تھے، آج میں ایسے آؤں گی جس طرح میں شام کے زندان میں آئی تھی، یا اللہ میرے بیمار کو بھیج تاکہ میں مومنین کو دکھاؤں کہ میں کس طرح قید ہو کر آئی تھی۔ ارے جب جناب زینب آئے گی مومن حلقہ باندھ کر ماتم کرے گے، کوئی کہے گا اکبر کا بڑا ارمان، کوئی کہے گا اصغر کا بڑا ارمان، اب آگے جناب سیدہ ہوگی، پیچھے پہنچے پورے مومنین ہوں گے، لیکن وہاں بھی کچھ مومن ایسے ہوں گے جو دروازے جنت پر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ملائکہ جاؤ جنت میں دیکھ رہا ہو حسین کا ماتم ہو رہا ہے۔ ہاں یہ علامہ مجلس رحمت لکھا ہے بیان کے دوسری جلد میں کہ جاؤ جبریل جا کر جنت میں دیکھ رہا حسین کا ماتم ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں جنت وہ چاہیے جہاں حسین کا ماتم ہو۔ میرے دوستو اب آئے گا جبریل جناب سیدہ کو کہے گا جناب سیدہ جاؤ جنت میں، جناب سیدہ سر سے چادر اتارے گی اور کہے گی پروردگار میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے بیٹے کے عزادار جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ اللہ یا اللہ ہماری آج کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن رہتے ہیں بستے ہیں ان کو اپنے بچوں کے ساتھ شاد اور آباد رکھے۔ یا اللہ ہمارے آج کی بڑی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما۔ اور یا اللہ جس انجمن تنظیم حسینی نے یہ انتظام اور اہتمام کیا ہے ان کارکنوں کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یہ ہمارے بچے ہمارے نوجوان جو مجلس کے سیگار ہیں ان کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو مومن مومنات سعادات غیر سعادات بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مومن پریشان حال ہیں تجھے واسطہ ہے کربلا والوں کی پریشانی کو ان کے پریشانی کو دور فرما، خاص کر کے ہمارے بھائی سعید احمد صاحب کو اور جو ہمارے علماء حق ہیں یا اللہ ان کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو مومن مومنات سعادات غیر سعادات دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اعلی علم جگہ عطا فرما، خاص کر کے ہمارے میرے حقیقی بھائی عرفان حیدرآبادی صاحب کو اعلی علم میں جگہ عطا فرما۔ امام زمانہ یہ شب بیداری ہو رہی ہے، امام زمانہ تجھے واسطہ ہے، امام زمانہ تجھے واسطہ ہے سکینہ کی تماچوں کا، امام زمانہ تجھے واسطہ ہے اکبر کی برچھی کا، امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے زینب کی چادر کا، امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے سکینہ کی تماچوں کا، امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے اصغر کے تیر کا۔ جو مومن بے اولاد ان کو نرینہ اولاد عطا فرما،
خاص کر کے ہمارے عقیل بھائی کو نرینہ اولاد عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس مجلس کو، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مصدع فرما، اور بانیان مجاز کو دینی دنوی نیک مقاصد پورے کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی